کہ لا الہ الا اللہ اگر سمجھ کے نہیں پڑھا اور اس کے بنیادی تقاضے وہ نہیں پورے کر رہا تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو۔ یہ ساری تقسیم اپنے دین میں بٹاؤ۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں، وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا اور اس کے تقاضے نہیں پورے کرتا رہا، ایک نہایت مختصر سوال کا وہ جواب نہیں دے سکے، جبکہ دنیا میں اسے سوال بھی بتا دیا گا، جواب بھی سمجھا دیا، مگر کیونکہ پیچھے عقیدے کی قوت نہیں، لہذا وہ بدنصیب اتنے لفظ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ۔ یہ ہے ایمان کی قوت، توحید کی طاقت، سارے دین کی بنیاد۔ اب آؤ کہ یہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، پھر آگے اس کے دو جز ہیں۔ پہلا ہے لا الہ، اگر کوئی یہ کہے کہ لا الہ، زندگی بھر اس کا ذکر کرتا رہے، اس کا کوئی ایمان نہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ اور معبود نہیں۔ یہ جملہ اور یہ حصہ مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ یہ اس طرح مکمل ہو۔ اب آئیے پڑھے لکھے لوگ کہ دنیا میں اس مبلغ کو ہی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جو مثبت بات کرے، منفی نہ کرے، کسی کی تردید نہ کرے۔ میں نے زندگی بھر کبھی وہ انداز اختیار نہیں کیا جو ہمارے سٹیج کا یا مذہبی سٹیج ہمارے جو جا رہے ہیں کہ دوسرے کو تابڑ توڑ حملہ کرو، ان کے عیوب اور نقائص گن کے بتاؤ۔ وہابی سنتے ہیں تو یہ اپنے طور پہ خوش ہو جاتے ہیں، سنی سنتے ہیں تو وہ اپنے طور پہ نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارے سٹیج کا مزاج یہ، میں نے زندگی بھر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، جبکہ یہ وہ طریقہ ہے علماء جانتے ہیں کہ اس سے آدمی جلدی مقبول ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں ویلیو بڑھتی ہے، مگر یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں، ان کا طریقہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ ہر کسی کو مارکیٹ چل رہا، اس کے باوجود جب سے تاریخ دعوت توحید شروع کی ہے، جہاں میں پہلی مرتبہ گیا ہوں تو اچھے بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں میاں صاحب ذرا ہاتھ ہولا رکھا ہے، میں حیران ہوں۔ یا تو انہوں نے مجھے کبھی سنا ہی نہیں یا یہ میرا مقصد جانتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی کے نفس
نفی نہ ہو اور دوسرا میں برا نہ کرو انہوں نے نفی نہ کرو. یہ اونٹ جو حلف آئے جاتے ہیں آرمی کا چیف اٹھائے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم وفادار رہیں، نفی نہیں ہو سکتی. پھر ہمارا کلمہ طیبہ نبی سے کون شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ لا الہ، یا راضی ہوں یا ناراض، میں نہیں کسی کو الہ مانتا، کسی کو حاجت روا مشکل کچھ نہیں مانتا. یہ پہلا سبق ہے بابیوں، اس کے اندر دلیری اور جرأت کی ضرورت ہے. توحید کے لیے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ عام بات نہیں ہے یا عام تحریک نہیں. میں نے تو بڑا قریب ہو کے دیکھ رہا ہوں، بڑا قریب. یہ عام بات اور تحریک نہیں. اس کے لیے کوئی اسٹیج پہ لفظ زنی کرے تو اس کی مرضی. یہ حقیقی دلیری اور جرأت مانگتی ہے یہ تحریک. یہ اسٹیج کی نہیں، حقیقی جرأت اور ہمت مانگتی. اس لیے پہلے لا لایا گیا ہے کہ اللہ کو وہ دین پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ کلمہ مقبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ عقیدہ مستجاب نہیں ہے. جس شخص کے اندر توحید کی نفرت نہیں، شرک کی نفرت نہیں، توحید سے محبت نہیں. یہ معیار ہیں ممبروں میں پہ کھڑے ہونے والوں، یہ معیار ہے. میں دو حوالے عرض کروں گا، زیادہ نہیں. پہلا قرآن نے تعلقات کی بنیاد پہ فرمایا الحب للہ والبغض للہ. تمہارے تعلقات کس بنیاد پہ ہونے چاہیے؟ اللہ کی محبت کی بنیاد پر. اگر بائیکاٹ ہو، جدائی اور علیحدگی ہو، تو پھر وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ہے میرا اور آپ کا ایمان اور یہ معیار ہے. قرآن نے یہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو مجھے اور ہم سب کو اپنے ایمان کو پرکھنا، دانا کرنا. کہیں ویسے تو نہیں خوش ہوگا جو قرآن کا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. کہیں یہ معاملہ تو نہیں چلتا. چاروں دنیا میں تو کوئی فیصلہ کرنے والا شاید نہ ہو. میرے علماء کرام، ایک وقت آنے والا ہے جب اسی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے. اس لیے فرمایا کہ پہلے نفی لائے، اس لیے بھی لائے کہ اللہ کی توحید اور ایمان کتنی پاکیزہ چیز ہے، یہ دل کے گندے برتن میں سما نہیں سکتی. سما نہیں کہ توحید بھی رہیں اور شرک کے بارے میں کوئی خاص نفرت بھی نہ ہو. توحید بھی رہے، شرک کے بارے میں کوئی غیرت بھی نہ ہو. یہ دو چیزیں بیک وقت نہیں چلتی. دنیا میں چلا لیں گے ہم جتنا بھی چلا، چلتی نہیں. اس لیے اللہ نے جتنی شرک کی مذمت فرمائی اور نبی علیہ السلام سے جب بھی استفسار ہوا، سوال ہوا کہ اللہ کے نبی فرمائے مذہبی اعتبار سے، سیاسی اور معاشی حوالے، معاشرتی حوالے کون سا جرم سب سے بڑا؟
ہمیں کیونکہ شعور نہیں، کوئی ڈاکے کو بڑا جرم سمجھتا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یتیم کا مال لوٹ لیا ہے، نجائز کھا لیا ہے، بڑا جرم کیتا ہے، بڑا جرم۔ ہم نے جرائم اور گناہ کی لسٹ یہاں تک رکھی ہوئی، جبکہ نبی علیہ السلام سے جب بھی پوچھا، حدیث کی کتابیں نکالو، علماء موجود ہیں، جہاں بھی کبیرہ گناہ کا تذکرہ ہے، حضرت اللہ کے نبی نے کبھی اس لسٹ کو نہیں توڑا۔ سب سے پہلے فرمایا کرتے تھے الاشراک باللہ، بدکاری کا، چوری کا، یتیم کے مال کا، جادو کرنے کرانے کا، جہاز سے بھاگنے کا، ماں باپ کی نافرمانی کا، 5 بجے تک کرنا۔ اس ترتیب میں فرق آیا ہے روایتوں کے اندر، مگر اس ترتیب میں کوئی فرق نہیں آیا کسی روایت۔ جب بھی آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ بڑا، آپ کے ہاں آپ کی شریعت میں کون سا جرم سب سے زیادہ سنگین، ہمیشہ یہاں سے شروع کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ ہر قسم کا شرک کرنا، یا کوئی ایک شرک کیا جائے، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، اتنا بڑا ہے جو آیتیں آپ روایتی طور پر پڑھتے ہیں ان کو اس فکر کے ساتھ بنا کے پڑھو کہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا ناقابل معافی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ پھر اسے مناؤ تاکہ آپ خطبات میں بیان کر سکیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جرم ہے۔ جب بھی آپ سے پوچھا گیا آپ نے اسی سے ابتدا فرمایا، کتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے معاف نہیں کیا، اس کے سوا میں چاہوں گا تو بدکار کو بھی معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا تو چور اور ڈاکو کو معاف کر کے جس کا مال لوٹا ہے اس کی تلافی اپنی طرف سے کر دوں گا، یہ میں کر دوں گا۔ لیکن جس نے شرک کیا اس کی تلافی اور معافی کی کوئی شکل نہیں۔ پھر اسی پارے 5 میں 15ویں رکوع میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ گناہ بھی بڑا ہے، گناہ بھی بڑا ہے۔ کیوں بڑا گناہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی مشکل کشا ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا حضرت علی سے شروع کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلا گیا، فلاں بھی مشکل خدا، فلاں بھی حاجت ہے، کہاں سے ابتدا ہوئی، معاملہ کہاں تک پہنچ گیا، اس حد تک شرک نیچے آتا چلا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ أَوْ مَكَانٍ صَحِيحٍ۔ سورہ حج ہے کہ جب آدمی ایک جگہ سے گرتا ہے، اللہ کی توحید سے ہلتا ہے، اپنے مشکل حقیقی مشکل کشا سے پیچھے ہوتا ہے، فرمایا پھر گرتا ہی چلا جاتا، پھر کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ قبروں کے سامنے بھی جھک رہے ہیں، کسی مدار کے اوپر چلے جاؤ جس کو